إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم وعلى آله وصحبه يا سيدنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حدیث درود و سلام پاک نامدار رحمت اللہ حبیب کردگار شفیع اسرار سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول اللہ سید الانبیاء نام حسنین احمد مصطفیٰ قدرت سید غلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم درود و سلام کا نظرانہ حاصل کرنے کے بعد واجب الاحترام مشائخ الرضوان علماء کرام اساتذہ شیخ صاحب اور جتنے بھی بزرگ دوست میرے بچے تشریف فرما تمام کو میری طرف سے السلام علیکم وعلیکم السلام۔ آج کی مذہب کی صدارت آل نبی اولاد علی پروردہ آغوش ولایت حضرت صاحبزادہ پیر سید طلحہ شاہ صاحب بخاری منتظر العالی آپ فرما رہے ہیں۔ میرے مسجد کے مقدر اور عظیم علماء کرام اسٹیج کی زینت ہیں مولانا غلام ربانی صاحب، مولانا سلطان صاحب اور دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں پہ دن بیٹھ کے ذکر و اذکار کرنا اپنی بات کا قبول و منظور۔ محترم مقام عزت آپ حافظ القاری محمد ابوبکر صدیق منتظر القاری صاحب کے توسط سے آپ اور آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ بھائی محمد رضوان زکر صاحب اور ان کے جتنے بھی کمیٹی کے رکن ہیں جنہوں نے آج کی اس بزم کا انتظام و سلام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کی کاوش کو اپنی بار کر اور آپ تمام کی نیک جائز اور دل کو علماء کو چند گھنٹے کی سبق سنانے کے لیے میں حاضر ہوں۔ آپ کی توجہ چاہیے محدثین، چونکہ آج کی یہ بزم اسقط الصادقین سید المتقین امام الصحابہ رازدار مصطفیٰ یارگار مصطفیٰ رونق مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، اور میں دونوں ہاتھوں سے رضوان بھائی اور آپ کی پوری ٹیم تمام کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج کے دور میں اپنی اس مسجد میں تاجدار صداقت کے حوالے سے پروگرام کروایا۔ اب بھی یہی بند ہے جس طریقے سے آج کل امریکی اور ایرانی سنگیاں پاکستان میں گردش کر رہی ہیں، ذکر صدیق کی سفید کرنی ہر بندے منہ میں لازم ہو چکی ہے۔ سمجھانی آپ کریں صحابی کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس چیز کو بیان کریں گے۔ محدثین فرماتے ہوا لاقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات الاسلام به۔ صحابی اس عظیم انسان کو کہتے ہیں جس نے اپنی ان آنکھوں سے حسنین کے نانا کا دیدار کیا، انہیں یار کے جلووں میں گم ہو کر جو اس دنیا سے چلا جائے اس عظیم انسان کو صحابی کہتے ہیں۔ صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی کثرت عبادت سے نہیں بنتا، صحابی کثرت تلاوت سے نہیں بنتا، صحابی کثرت جہاد سے نہیں بنتا۔ اگر صحابی کی عبادت سے بنتا تو یہ ہر مسجد میں صبح 2 بجے آنے والا بابا صحابی رہتا۔ اگر صحابی کثرت تلاوت سے بنتا تو یہ ہر مدرسے میں صبح 8 سے لے کر شام تک پڑھنے والا بچہ صحابی نظر آتا۔ اگر صحابی کثرت جہاد سے بنتا تو یہ آج کشمیر میں بڑے صحابی نظر آ جاتے، لیکن محدثین کی آواز آتی ہے نادان اس حقیقت کو پہچان،
صحابی عبادت خدا سے نہیں بنتا، صحابی زیارت مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ جو ایک لمحہ رسول کی زیارت کرے اس عظیم انسان کو صحابی کہتے ہیں۔ حافظ کے لیے حفظ چاہیے، قاری کے لیے قرات چاہیے، عالم کے لیے علم چاہیے، محدث کے لیے حدیث چاہیے، مفسر کے لیے تفسیر چاہیے، صحابی ہونے کے لیے آنکھیں بھی چاہیے، سامنے حسنین کے نام کا دیدار بھی چاہیے۔ جلوہ سامنے ہو تو پھر وہ عظیم انسان صحابی کہلاتا ہے۔ تاجدار صداقت کے حوالے سے پروگرام آپ لوگوں نے سجایا، ایک جملہ آپ کی نظر کرنے لگا ہو، جس نے ایک نظر رسول کو دیکھا ہو، زمانے کا حافظ، زمانے کا عالم، زمانے کا قاری، زمانے کا محدث، زمانے کا فقیہ مفسر، اس کی درد رات نہیں پہنچ سکتا۔ ایمانداری کا درسی جرا ایک نظر رسول پر دیکھے ہو دے جیسا کوئی نہیں کہ جرا کرایا رات کا ٹک ٹک بند کے دیکھے، بولو تو صحیح ذرا سبحان اللہ۔ وہ سب وقت صدیق جیسا کو کیسے ہو سکتا؟ آج دے میرے بیان کا موضوع ہی افضلیت سیدنا صدیق ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے لیے آئے کے مبارکہ میں آپ کا حوالہ صاحب نے تلاوت کی تھی نا، یہ سورہ توبہ ہے۔ اب محمد ثانی یسنین، دو کا دوسرا، ثانی یسنین، دو کا دوسرا۔ علم نحو کے اندر جو اسماء عدد کی بحث کریے نا، وہ دے اندر ایک اس میں تصویر آتا ہے اور ایک اس میں حال آتا ہے۔ جدو ایدے اعتبار میں گنتی کا ترجمہ ہے کیتا جائے نا، تو اس ویلے دو کا مطلب دو نہیں کیتا جاتا، پھر ترجمہ بنتا ہے ثانی یسنین، تو پیدا، اور پہلی ذات یہ ہے مصطفیٰ دی، ثانی تو مراد میں مصطفیٰ ہے۔ ثانی یسنین، تو دوسرا نہیں ہوگا، تو پیدا، ثالث ثلاثہ، تینہ تو تیسرا نہیں ہوگا، تینہ تو پیدا، یعنی اس اعتبار میں میرا ترجمہ کیا جانا ہے۔ تو پہلی ذات مصطفیٰ دی ہے، میرے نبی کا مقابلہ تے نبی نہیں کیتا، پہلی ذات مصطفیٰ دی ہے۔ ثانی یسنین، دوسری ذات سیدنا صدیق اکبر دی۔ امام غزالی فرماتے نبی اور صدیق یہ دو مرتبے جنہیں نہ درمیان کوئی مرتبہ نہیں۔ صدیق کی کہتے اکبر کا مرتبہ ہے اور وہ لوگ فائل میں سیدنا صدیق اکبر۔ قرآن میں نبی جینا و صدیق بینا۔ امام غزالی کا اختلاف کیتا ہے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے، اور محی الدین ابن عربی کوئی عام ہستی نہیں۔ حضور غوث پاک کی غزل بھی سجاتے ہو، ہر مہینے 11ویں شفتی پروگرام رکھتے ہوئے ہو۔ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر کے والد صاحب تھے، ہاں اولاد نصیب ہوئی، تو حضور غوث پاک کی بارگاہ سے چلے گئے کہ حضور اولاد نہیں ہوتی، نظر مار کے فرماتا ہوئے محفوظ کے کوئی نہیں لکھی ہے، البتہ میری کانڈ چکے تو پتر ہے، میری کانڈ نل کانڈ لا میں تیری طرف منتقل کر دینا۔ وہاں کانڈ نل کانڈ میں لائی تو جب پتر منتقل ہویا نا وہ ہے محی الدین ابن عربی۔ اے لیکن میرے فرمانے میں نبی اور صدیق کے درمیان ایک مقام اور بھی ہے جس نو مقام قرب آندے ہوتے۔ ایک گل کے جا کے پڑھے صاحب دونوں دی پھر اتفاق ہو گئے۔ امام غزالی فرماتے ہیں مقام صدیقیت کتنے بھی صدیق اکبر نظر آندے، تو محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں مقام صدیق کے دیکھیے تو پھر بھی صدیق اکبر ہے، مقام قرب کے دیکھیے تو پھر بھی صدیق اکبر ہے۔ یہ دونوں ہستیاں اس مقام پہ نظر آ رہی ہیں۔ ثانی یسنین فرمایا تو دوسرا، سیدنا ابوبکر صدیق تے وہ عظیم انسان نے جنہاں دے قول فعل و کردار تو علماء حجت پکڑ دے رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر شبلی کو ایک بندہ ہے کہنا حضور زکوٰۃ کی مقدار کتنی ہے، زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا فقہ کا پوچھنا چاہنا کہ عشق کا پوچھنا چاہنا، فقہ جا کے عشق کا گل کے نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کرما والا نصیبہ والا نے کیا حضور دو میں دستے ایک رسالے دو سبحان اللہ پھر اتنے
سمجھے بیٹھے ہو وہ انتظار نہ فرماوانی کوئی پھر بولے ہوگا ہمیں کہا حضور دو میں لاستے آپ نے فرمایا فقہ دی مقدار تے اے آج جو تیرے کو ہے نا انہیں تو 2.5% انتظار دے دے اے ہے فقہ دی حضور عشق دی مقدار کی ہے عشق دا نصاب کی ہے فرمایا جو تیرے کو ہے جو تیرے کو ہے وہ بھی سب کچھ کو دی رات قربان کر انہیں کیا حضور تمہاری اس ذاتی دلیل کی ہے فرمایا ابو بکر بولو رسول اللہ ابو بکر حضور کا سمجھ سے کوئی نہیں آئی دلیل ابو بکر ہے دلیل ابو بکر ہے فرمایا ہاں ابو بکر ہے اپنا مال نبی تو قربان کر چھڑے ہیں اپنے لفتے کی کرے اپنے جسم کا حصہ عائشہ تو صدیقہ نمی کاوی میرے مصطفیٰ نے نال فرمایا ہے سب کو حضور نے نام تو قربان کر چھڑے یہ وہ عظیم ہستی ہے گلی گلی نگر سبحان اللہ کا موقع ہے تو ابو بکر ضرور بول رہے ہیں گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر ابو یا اللہ جرا بابا سیدنا ابو بکر صدیق کا نام اونچی آواز میں لینا جتنی دیر تک حیات رہے کم از کم جسم سے بیماری کوئی نہ لگے گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو امام احمد بن حنبل فرماتے جدو میرے مصطفیٰ نے امیر حج سیدنا ابو بکر صدیق کو مقرر فرمایا نا تے علی پاک نے نال تیار کر کے فرمایا علی تو بھی انہاں دے نال جا تے یا رسول اللہ میرا کی کام ہے فرمایا صدیق امامت کروائے گا تے تو سورہ توبہ کی تلاوت کر سبحان اللہ صدیق کی کروائے گا امامت تے تو کی کرنا علی سورہ توبہ کی تلاوت کرنی امام داری کو دسیو دی شعور افراد کرتے ہو کیا سورہ توبہ کی تلاوت حضرت ابو بکر صدیق نہیں کر سکتے لیکن میرے نبی نے فرمایا صدیق امامت کروائے گا علی کو سورہ توبہ کی تلاوت کرنی ہے کہ بادشاہ جی میرے نبی کی حکمت اس گالے سے اور منوں تے کوئی نہیں پتا لیکن میں دین دا ادنا یا طالب علم جڑی گل میں سمجھیا میں تواڈی طرف ریفر ضرور کراں گا فرمایا امیر حج ابو بکر علی تو سورہ توبہ پڑھی ہے ثانی سنین دیاں آیتاں سورہ توبہ چڑھیاں ہیں تیری حکمت میں سمجھیا میں دساں لگا فرمایا علی حج دا موقع ہونا ہے لکھاں لوگ اکٹھے ہوئے ہوئے نے
تلاوت کرتے خلیل پاک وہ حضرت ابوبکر صدیق دا مقام اور مرتبہ بیان فرماتے ہیں. فضائل صحابہ امام احمد حنبل دوسری حدیث پاک علی پاک فرماتے سابق رسول اللہ اللہ کے رسول دا پہلا نمبر ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ کے رسول دا سب سے اولا والا اللہ کے رسول دا پہلا نمبر ہے. اگلی گل وصلی ابو بکر دا دوسرا نمبر ہے. ماشاءاللہ تیرا حق بندہ میں نے ایک باری پوچھنا مولوی سنہ کا معنی صلاۃ ہوتا ہے, سنہ کا معنی نماز ہوتا ہے, سنہ کا معنی رحمت ہوتا ہے, سنہ کا معنی درود ہوتا ہے, تو دوسرا نمبر ہی نہیں بیٹھا. سنہ کا مطلب ہے دوسرا نمبر ایک دکڑ بیٹھا ہے. لوگ آتے ہیں جتنے سنہ کا معنی صلاۃ لکھیا ہوتا ہے, جتنے سنہ کا معنی رحمت لکھیا ہوتا ہے, جتنے سنہ کا معنی نماز کے درود لکھیا ہوتا ہے, وہ تے ایک معنی ہو رہی ہے جو دو عربی آپس کے گورے درمن ایک دا گورا لگے ہوئے دوسرے دا گورا پیچھے ہوئے کہ پچھلے دا منہ اگلے کی پچھواتے ہوئے. عربی بول کے آدھے صحابہ کا فارسی میرا گورا پہلے نمبر دے ہے وصلہ فارس و فلانے کا تو گورا دوسرے نمبر دے ہے. ایک مطلب صلاح کا معنی دوسرا نمبر بھی ہوں گا. علی پاک نے ایک معنی مراد لے کے دسے ہے زمانے والے صحابہ کا رسول اللہ اللہ کے رسول کا پہلا نمبر ہے وصلی ابو بکر کا دوسرا نمبر ہے. دوسرا نمبر ثانی اسنین بالکل اکٹھے کرتے پہلا نمبر مصطفیٰ دا تے دوسرا نمبر ابو بکر صدیق دا. اے ہوئی عقیدہ عمر پاک دا ہے جڑا عقیدہ میں دسنا نا. اے ہوئی عقیدہ عثمان غنی دا ہے, اے ہوئی عقیدہ مولا علی دا ہے, اے ہوئی عقیدہ امام حسن دا ہے, اے ہوئی عقیدہ امام حسین دا ہے, اے ہوئی عقیدہ حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی دا ہے, اے ہوئی عقیدہ میرے داتا علی حجویری دا ہے, اے ہوئی عقیدہ مہر علی دا ہے, اے ہوئی عقیدہ فارق حق و باطل قیامت کی دیوار تک ہر صوفی سے محسن اشیاء امام محمد رضا دا ہے. وہ عقیدہ کی ہے زمانے والے نبیوں کو بعد جس ہستی کا مقام ہے ان ابو بکر صدیق کا یہ زمان. اور امام ابو شکور سالمی آپ کی کتاب التمہید شریف اور امام ابو شکور سالمی کو یام ہونا ہے. امام ابو شکور سالمی التمہید شریف عقائد پہ مبنی کتاب. امام ابو شکور سالمی نے جنہ کے حوالے امام غزالی بھی دیتے ہیں. ابو شکور سالمی نے جنہ کے حوالے محی الدین ابن عربی نے بھی دیتے ہیں. ابو شکور سالمی نے جنہ کے حوالے دہلان مکی بھی دیتے ہیں. ابو شکور سالمی نے جنہ کے حوالے علامہ محمود علوسی بھی دیتے ہیں. سب تو بڑی گل کرانا سنی کا سینہ خوش ہوئے گا. ابو شکور سالمی نے جنہ کے حوالے میرے احمد رضا نے بھی دیتے ہوئے جناب والا مٹھی تحقیق کوئی نہیں. آل احمد تفسیر کشاف کے متعلق فرماندے کوئی تفسیر میں ٹائم ضائع کیا ہوگا. تفسیر کشاف کے متعلق پوری تفسیر لکھ بیٹھے فرماندے تفسیر لکھی کوئی نہیں. یہ ہے ہی نہیں.
اے میرے امام کی تحقیق ہے کہ ابو شکر صاحب نے التوحید شریف کے وچ جڑا حوالہ لکھا ہے میری میں کل کرنا لگا سنے گا تو اٹھ کے دی داد دے تیری داد چھوٹی میری گل بڑی ہے میری گل نہیں کرنا آپ فرماتے ہیں میرے نبی تو بعد جس ہستی کا مقام ہے خدا نام کی سارے بولتے ہیں اور قبلہ علامہ اللہ کو بھاری سب سے ابو شکور صاحب نے دلیل دیتی نہ کوئی مائی لالا رد ہی نہیں کر سکتا رد ہی نہیں کر سکتا جی آپ نے دلیل دی آپ نے فرمایا جب میرے نبی نے اسلام کا اعلان فرمایا اس میرے کلمہ پڑھنے کے متعلق 4 روایتیں لوگوں نے سب تو پہلے کلمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے پڑھا دوسری روایت ہے سب تو پہلے کلمہ غلام زید نے پڑھا تیسری روایت ہے سب تو پہلے کلمہ علی پاک نے پڑھا چوتھی روایت ہے سب تو پہلے کلمہ ابو بکر صدیق نے پڑھا ہے آپ فرماتے میرا دعویٰ ہے کہ ابو بکر صدیق سب تو افضل آپ نے دلیل بھی دی تھی امام ابو شکور صاحب نے بڑھ صاحب فرماتے کہ پہلے دن جدھر میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیتا ہے جے اوتن میں کوئی مسلح دے یا خلافت کا حقدار سی کہ وہ ابو بکر صدیق ہے اور سب نے سبحان اللہ کہ کوئی نہیں دلیل سنو آپ نے فرمایا پہلے دن کہ خلافت کا حق رکھ دے وہ ابو بکر صدیق ہے امام ابو شکور صاحب نے دلیل دی تھی التمہید شریف کے اندر فرمایا دلیل ہے پہلے کلمہ پڑھنا گیا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے عورت خلیفہ نہیں بننی دوسرے غلام نے غلام بھی خلیفہ نہیں بن سکتا تیسرے علی المرتضیٰ نے 10 سال کی عمر بچے نے بچہ بھی خلیفہ نہیں بنتا 36 سال کا کامل مرد کہتی ہے جرا خلیفہ بنن کا حق رکھ دے انہوں ابو بکر صدیق دے اس بھی جانا جگہ اس ویلے بھی خلافت کا حق رکھ دے ابو بکر صدیق دے عورت خلیفہ بن نہیں سکتی غلام خلیفہ نہیں بن سکتا بچہ بھی کبھی مسلح نہیں کرو گا 30 سال کا جناب ناشاد ہیں ازل سے ناشاد تھے ازل سے ناخوش ناشاد ہیں ابد تک کب یا سنا تھے دین سے کب یا سنا تھے دین سے الہاد ہیں ابد تک صدیق تیرے منکر جتنے بھی میں نے دیکھے برباد تھے ازل سے برباد ہیں ابد تک برباد تھے ازل سے برباد ہیں صدیق سب تو پہلا امام بخاری باب کے اندر 2 باب بندے ہیں امام بخاری 2 باب ایک باب کا نام ہے بابو فضل ابی بکر بعد النبی اس باب کا معنی پتہ نہیں فرمانے نبی تو بعد جس ہستی کا مقام ہے جس ہستی کو فضیلت بخشی ہے کوئی ابو بکر صدیق ہے امام بخاری باب بنے تے امام بخاری ایک باب اور بنے
اس باب کا نام پتہ کی ہے؟ باب اہل العلم والفضل احق بالامامہ. دعا بابا کے کٹھیاں حدیثاں ملاؤ کم از کم 54 بننے ہیں. بولو تو صحیح سبحان اللہ. امام بخاری پاک میں دیکھیں باب اہل العلم والفضل احق بالامامہ. اس باب کا مطلب پتہ کی ہے؟ علم والے وچ فضل والے وچ امامت دا حقدار کون ہے؟ بخاری حدیث تری بیان کر کے دسیا ہے. فضیلت وچ علم وچ امامت دا جڑا حق رکھدا ہے انہوں ابو بکر صدیق دے. کتے بولو سبحان اللہ. ابو بکر صدیق نے جتے امام نے مسائل بیان کیتے نا اوتھے کبھی امام دی تفصیل کرو امام ہوندا کون ہے؟ امام وہ ہوندا ہے جڑا علم وچ بھی اعلی ہوئے. بولو سبحان اللہ. امام وہ ہوندا ہے جڑا علم وچ بھی اعلی ہوئے. امام وہ ہوندا ہے جڑا فضل وچ بھی اعلی ہوئے. امام وہ ہوندا ہے جڑا کردار وچ بھی اعلی ہوئے. امام وہ ہوندا ہے جڑا گفتار وچ بھی اعلی ہوئے. ایک لفظ تے کموے 24,000 صحابہ وچ صدیق مصلی تے کھلو کے دسیا علم وچ بھی ابو بکر ہے. سبحان اللہ. فضل وچ بھی ابو بکر ہے. کردار وچ بھی ابو بکر ہے. گفتار وچ بھی ابو بکر ہے. سخت وفد دوبارہ صدیق ابو سخت وفد. بخاری پاک کی پہلی حدیث باب اہل العلم والفضل احق بالامامہ. جب میری سرکار آخری ایام لے گئے تھے حضور علی پاک علی پاک فرمایا مروا ابا بکر ان یصلی فی الناس. علی اٹھ. ابو بکر صدیق مصلی پہ کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ. سی شعور افراد بیٹھے تو جملہ سونا میں ایک سرکار چاہتے ہیں. فاروق اعظم نے کہہ سکتے سن, عثمان غنی نے کہہ سکتے سن, ابو ہریرہ نے کہہ سکتے سن, طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہم بھی بول سکتے سے تو نہیں. فرمایا تو ہے زمانے والے نے پتہ چلے صدیق نبی نے جہاں مصلی پہ کھڑا کیتا ہے تو جہاں علی نے کیتا ہے. علی تسی کو علی بات تسی ام المومنین صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی میرا بابا رقیب القلب ہے, تمہیں مصلی تے نہیں دیکھے گا, گش کھا کے ڈر پڑے گا. میرے نبی نے فرمایا فعاقت سنیا نہیں جاتا صدیق کو آنکھو مصلی تے کھڑا ہوئے. آج میں اکھا نہ میں کم رہی آپ سونا بھی ڈاکے لگا مصلی تے کھڑا ہوئے. ابو بکر کو حکم فرمایا یہ حدیث پاک ایک ہی ختم کر کے میں ایک دوسری حدیث پاک کا جو ظلم جب صدیق اکبر مصلی تے کھڑے ہوئے نا تو میری سرکار کو جو تشریف لے آئے. جب میرے نبی آئے خوشبو آ گیا حضور آ گیا. امام الانبیاء تشریف لے محمد ہمارے آسان ہے نا. ہوں تو بولو گڑی میرا بڑا کام ہے. میرے خیال اردو بولنا جو بول گیا سارے کام ہو رہے ہیں. آپ سب بھی سمجھائے ہیں تو میرے زبان صاحب میں بولنا کوئی محمد ہمارے سرکار کا صدقہ لگ ہے, سرکار کا صدقہ بیل ہے, سرکار کا صدقہ کھانے ہوئے سنتی کے کھانے کا مطلب حلال کر سے ہو. محمد ہمارے محمد ہمارے بولے گا اپنا محمد ہمارے پریشان والے محمد ہمارے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد منکر القمر لا يمكن الصلاة كما قال حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر محمد ہمارے
محمد ہمارے بڑی شان والے خطابت اندر کے اعلیٰ حضرت کا شیر نہ پڑا ادھورا سمجھنا محمد ہمارے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں مصطفیٰ سن کے ایک مرتبہ درود پڑھ رہا بندے مومن کے واجب سب کو صلی اللہ علیہ وسلم. میری سرکار تشریف ہے جب میرے نبی کی آمد ہوئی خوشبو تو صحابہ پہچان گئے نبی آ گئے. ابو بکر صدیق مصلی تو پیچھے ہٹنے لگے صدیق مصلی تو پیچھے ہٹنے لگے. حدیث بخاری دی ہے میرے نبی نے فرمایا پیچھے نہ ہٹی کھلوتا رہی. میری سرکار خود پیچھے نماز پڑھی. آج لوگ اگر اوپر مقدرہ آلے نے اوپر نصیبہ آلے نے جنہاں نماز میرے نبی نے پیچھے پڑھی ہے اوپر نصیبہ والے نے جنہاں نماز میرے نبی نے پیچھے پڑھی ہے. میں اللہ باقی سچی کر لے اوپر مقدرہ والے بڑے نصیبہ والے بڑے بختہ والے بڑے فضیلت حامل ہیں جنہاں نماز میرے نبی نے پیچھے پڑھی ہے. میرے نبی کا مسلح اس مسلح تے جرا ہونا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. اے حسان یسنے اور ایک گنتی دے 2-4 منٹ ہوگا اس کو بیان کرنا. اے حسان یسنے بالکل اکٹھے جتھے نبی ہے نال صدیق نے. اے حسان یسنے ہجرت راتی میرے نبی کروں بات نکلے علی پاک جناب والا گھر چھوڑے آئے صدیق نو نال لے اے حسان یسنے بولے سبحان اللہ ایک بیٹھے حسان یسنے ہجرت کی رات ٹوڑے پہ جمعے اے حسان یسنے دار جان کٹھے دوئی میں صرف دوئی میں اے حسان یسنے جب مدینے جان لگا صاحب مدینہ میں تھا پکار کیا کھن لوگوں میں پوارے دے حسان یسنے بولے برا حسان یسنے. میرے نبی مسجد جمعہ دی بنیاد رکھا لگے جس ہاتھ جس ایک نو میرے نبی نے حق پایا ہے وہ صرف صدیق نے پایا ہے. اے حسان یسنے اے حسان یسنے حسان یسنے مسجد نبوی کی بنیاد رکھن دی باری آئی ہے میرے نبی کے صدیق کٹھیاں رکھے ہیں. اے حسان یسنے بدر میدان دے بیٹھا تین سو تیرا نال ہے پر جڑا بالکل نبی نے نال پہ اٹل ہے او حسان یسنے او حد
تیرا حق بنتا میں نے پوچھنا مولوی صاحب جب سب کو زیادہ فضیلت ابو بکر صدیق کی نبیوں تو بعد ہے تو سرکار یہ کیوں رکھے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا کہ ابو بکر صدیق ہوتا سرکار پاک عمر پڑھتا نہ کیوں نے میرے بعد کو نبی ہوتا کہ عمر ہوتا تو دی وجہ پتہ کہ یہ ہاتھ مان کے چشتی والا جملہ زیادہ جانتی حدیث پاک جملے نے لو کانا نبی من بعدی بعد جملے نے اگر کوئی میرے بعد ہوتا تے عمر ہوتا صدیق پاک کا نام نہیں دیا کوئی وجہ پتہ کہ یہ نبی ذکر کیتا بعد کا صدیق رے حمایت مصطفیٰ اینا واسطے بعد کا لفظ سجدہ ہی نہیں سبحان اللہ اینا واسطے بعد کا لفظ سجدہ ہی نہیں اس واسطے سرکار بعد کا لفظ فروغ اعظم واسطے استعمال فرمایا جرا بندہ کسی نیک بندے کی صحبت ہے چند دن کر چھٹے وہ ڈنڈی مارنی بھی باس وہ سارا کچھ کرنا باس بالکل متقین پرہیزگار کیوں بابا کہنا میں فلاں نیک بندے کی صحبت مجھے سر آ گئی لیکن اس صحبت مصطفیٰ بھی ملی ہے لیکن صحبت مصطفیٰ بھی ملی ہے مکے اور مدینے دے کافر لائن کہتے رہے ہیں مصطفیٰ دے بارے چے اے شاعر ہے اے مجنون ہے اے ہے میرے نبی مسکران دے رہے فرمایا جو مرضی کو سارا نام محمد رکھے سبحان اللہ جی بات تعریف کی دی رہے ابو بکر کا معنی پتہ کی ہے بکر اندر نے صبح سویرے اندر وہ ہی پھٹ گئے انہوں نے ابو بکر مصطفیٰ نے کنیت یہ ہوئی دیتی یہ ابو بکر فرمایا زمانہ لکھ دن پیچھے کرنے کی کوشش کرے کر نہیں سکتا کیونکہ پہلی بہار ہی تم وہ بڑھتی ہے ہی تم وہ بات کھا کے کوئی نہیں کر گیا کوئی نہیں کر گیا جنہیں مصطفیٰ کی صحبت ملی ہوئے وہ نہیں کرتا صدیق اکبر جدل نبی دا دکھا صدیق اکبر ایک قرآن کی آیت اللہ فرماتا ہے صلی اللہ علیہ محمد وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى فرمایا جب سب کو بڑا متقی ہو جہنم جو بڑی دور ہے
الاتقا متقی بھی کہ جڑے تے گل کری اسی الاتقا الف لام دی چادر چڑھا کے دسے جڑا سب تو بڑا متقی ہے وہ جہنم میں چلے اور سب تو بڑا متقی وہ بکر صدیق ہے سبحان اللہ یاد جڑا سب تو بڑا متقی ہوئے انہوں انعام بھی ملتا ہے قرآن کی آیت اللہ تعالی ان اکرمکم عند اللہ سبحان اللہ میرا سب تو بڑا متقی ہوئے اللہ کے نزدیک بڑی عزت ہے سبحان اللہ تے ابو بکر صدیق نے سب کے بڑے متقی میرا سب تو بڑا متقی ہو اللہ کے نزدیک عزت ہے تے کی مطلب ابو بکر صدیق اللہ کے نزدیک سب تو بڑے عزت ہے مندی کارے آندے نے دو مقدمے مل گئے دو مقدمے مل گئے یہ دو مقدمے کی ہیں الصدیق الاکبر هو الاتقى یہ صدرہ صدیق اکبر بڑے متقی وکل اتقى اکرم عند اللہ یہ ہے پورا جڑا متقی ہوئے وہ اللہ کے نزدیک عزت آنا ہوتا ہے حد یوسف کے رہے نتیجہ پتہ کی نکل رہا ہے الصدیق الاکبر اکرم عند اللہ زمانہ پھر کے دیکھ لے اللہ کے نزدیک سب تو بڑا عزت والا صدیق کے علاوہ کوئی نظری نہیں ہوگا سامنے سنیں نبی دوبار مقام صدیق اکبر جد نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے ہو کسی کی بولنا ثبوت کی بولنا ثبوت دے ہو اگر کو نافذ حکمت جناب والا سلام پڑھیے صدیق اکبر جد نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے ہو صدیق اکبر جد نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے ہو کہ فرق بسدی غلامی اندر کوئی آیا ہوئے شاہی دوڑی دعا ہے فرق بسدی غلامی اندر کوئی آیا ہوئے ثبوت دے ہو فتق دا پیسہ جو اپنی ذات لایا ہوئے ثبوت دے ہو رفیق ہجرت دا کوئی دشمن اکڑ دوئے گھر مدہ نہیں سکتا نبی دے نام تو جو کر لگاوے او پاک زہرا دا کھانے سب کچھ لٹا چاہیے تبوک دے موقع دے بعد آیا سرکار وہاں گھر کی چھڑ کرتے ہیں آج تک تمہارے اللہ و رسول صدیق کے لیے خدا کا رسول صدیق اکبر جد نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے ہو کہ فرق بسدی غلامی اندر کوئی آیا ہوئے ثبوت دے ہو فتق دا پیسہ کہ اپنی ذات لایا ہوئے ثبوت دے ہو رفیق ہجرت دا کوئی دشمن اکڑ دوئے گھر منا نہیں سکتا نبی کے نام تو سب کچھ لٹا ہے او پاک زہرا دا کھانے خان اسمین اللہ مصطفیٰ تو بعد اس ہستی کا مقام ہے ابو بکر صدیق ہے اللہ تبارک و تعالی علماء کرام کا حاضر ہونا احباب کی بزم و سجانا